ایوب کی کتاب اس کا دوسرا باب ہے، ایوب کی کتاب اس کا دوسرا باب، اور اس کی 9ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ 9ویں اور 10ویں آیت ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر یوں لکھا ہے: تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ آمین۔ ایوب کی زندگی سے آپ واقف ہیں، سب آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ایوب ایک نامور شخص تھا، امیر آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، اور اس پورے خطے میں اس کا ایک نام تھا، اس کا مرتبہ تھا، مقام تھا، لیکن شیطان نے اس کی زندگی کے اندر بڑی ابتری پھیلائی۔ اس کے بچے مر گئے، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی اپنی زندگی بھی ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئی جس کے تعلق سے بہت کم لوگوں کو ہم نے سنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص کو دیکھا تھا جس کی تھائی کے اوپر ایک ایسا زخم بن گیا تھا کہ اس کے اندر میں نے کیڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چلتے ہوئے۔ لیکن ایوب کا پورا جو وجود ہے وہ اس طرح کے ناسوروں سے بھر گیا تھا کہ وہ ٹھیکروں سے ان کو کھجاتا تھا۔ جب اس کی بیوی نے اس کی حالت دیکھی تو اس کی بیوی نے اس کو آ کر یہ مشورہ دیا۔ اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ تو کب تک دکھ کی اس حالت میں، دکھ کی اس کھڑی میں خدا کی تمجید کرتا رہے گا؟ تو خدا کے نام کی تکفیر کر تاکہ خدا کا عذاب تجھ پر نازل ہو اور تو مر جائے۔ لیکن اس نے اس سے جو کہا وہ بہت غور طلب بات ہے۔ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اس نے کہا تو نادان عورتوں کی سی باتیں کر رہی ہے۔ ایسی باتیں نادانی کی باتیں ہیں جو عام طور پر ہم لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی ہماری زندگی کے اندر کچھ برا ہونے لگتا ہے تو وہ اپنا ایمان جو وہ خدا پر رکھتے ہیں، وہ خدا پر ایمان رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس مشکل میں تنہا چھوڑ دیا، خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے جی، خدا ہمیں اس مشکل میں چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ لیکن اگر ہم ایک مسیحی ہیں تو ہمیں یہ چیز جان لینی چاہیے کہ وہ خدا جو ہمیں زندگی کے اندر برکات دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، خاندان بخشتا ہے، ہمیں روزگار دیتا ہے، ہمیں نجات دیتا ہے، اپنے پاک روح سے بھرتا ہے، اپنے روح کی نعمتیں ہمیں دیتا ہے، وہ خدا ہماری زندگی کے اندر مشکلات، تکالیف اور دکھوں کو بھی آنے دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم ایمان میں مضبوط۔ جب تک آپ کے ایمان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ ایمان پہ کھڑے ہیں؟ کئی بار ہم بہت سے کام سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا کر کے تو دکھائیں، پھر وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ میں سمجھتی تھی یا سمجھتا تھا لیکن واقعی مجھے کام نہیں کرنا تھا۔ کئی بار ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ایمان میں اب بہت بلندی پر چلے گئے، ہم ڈیلی دعا کرتے ہیں، ہم کلام پڑھتے ہیں، اب ہم ایمان کی اس حالت میں ہیں کہ شیطان ہمارے نزدیک بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن انہی لمحات میں، انہی دنوں میں ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے کام رونما ہوتے ہیں جن کی ہم توقع بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور خدا کیوں ان کاموں کو ہماری زندگی میں ہونے دیتا ہے؟ تاکہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہو جائے، تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو جائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ اور بھی گہرے طور سے پیوست کریں۔ کیا ہم اس کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ زبور نویس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو نے وفاداری ہی سے مجھے دکھ میں ڈالا ہے۔ یہ خدا کی وفاداری ہے کہ وہ ہمیں دکھ میں ڈالتا ہے۔ والدین جب اپنے بچوں کو صبح صبح اٹھاتے ہیں اسکول کے لیے، حالانکہ سوئے ہوئے بچے کو اٹھانا اچھا نہیں لگتا ماں باپ، جب بچہ گہری نیند میں سویا ہو اور ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ بڑا مزے سے سو رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم چلو 5 منٹ انہیں اور دے دیتے ہیں، 10 منٹ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہمیں ان بچوں کو ہلانا ہی پڑتا ہے۔ اٹھو بچوں، اسکول کا ٹائم ہو۔ اب یہ ان کے لیے دکھ کی گھڑی، بچوں کے لیے گہری نیند میں سے اٹھنا، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ بھئی او ہو سیدھے ستے سن امی اور اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ان کو مصیبت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، ان کے آرام سے ان کو نکال کر مصیبت میں ڈالنا، وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ سیکھ لیں، وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ جب ہماری زندگی میں دکھ آتا ہے، یہ ایک بہت سیدھی سی بات ہے، ہم دکھوں میں جتنا زیادہ سیکھتے ہیں خوشیوں میں اتنا زیادہ نہیں سیکھتے، بلکہ خوشیوں میں ہم زیادہ تر ایسے کام کر جاتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتے۔ زیادہ تر لوگ بچوں کے پیدا ہونے پہ ناچ رنگ کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے پروگرام رکھ لیتے ہیں، اس میں فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، اب ایک دوسرے کو جگتے مارتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، اور کھانا پینا ہوتا ہے، لیکن اس میں عبادت نہیں ہوتی۔ خوشی کے موقع پر یا کامیابی کے موقع پر جب کوئی کام ہم سے ہو جائے تو ہم اس کا سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا تھا، یہ میں نے کیا ہے۔ لیکن جب کوئی ناکامی
کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ کامیابی کا کریڈٹ تو سبھی لینا چاہتے ہیں لیکن ناکامی کا کریڈٹ کوئی نہیں لیتا۔ اگر آپ کوئی کامیاب ہو جائے نا تو کہیں گے اینو یعقوب میں مشورہ دیتا سی، کیوں جی سر جی؟ ہر بندہ کہے گا یہ یعقوب کو میں نے مشورہ دیا تھا، یہ روبینہ کو میں نے کہا تھا، یہ دیکھو آج کتنے کامیاب ہیں۔ لیکن اگر آپ کا دیا ہوا مشورہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ مانتا کوئی نہیں کہ دیکھو جی آپ پاگل تھے نہیں سن، میں انہوں نے کہا سی اے نامند، پھر اس کو نہیں تسلیم کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند میں رہتے ہوئے بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم بگڑ جائیں۔ وائز ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے اچھی چیزیں کھانے کے لیے دیں، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی یہ مانگے گا ہم اس کو دیتے جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ڈھیٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو نہ سننے کی عادت ہی نہیں رہے گی۔ ہم جو بھی یہ مانگے گا، اچھا غلط جو بھی اس کے ذہن میں آئے گی چیز، یہ کہے گا جی مجھے یہ بھی لے دو، چلو جی لے لو، پاپا جی مجھے یہ بھی لے دو، یہ بھی لے لو۔ لیکن جب ہم اسے یہ سکھائیں گے کہ بیٹا ہر چیز نہیں ملتی، کچھ چیزوں کے لیے انتظار بھی کرنا پڑے، کچھ چیزیں اپنے وقت پر آپ کو ملیں گی، ابھی نہیں۔ اسی طرح سے ایماندار ہوتے ہوئے بھی، خداوند میں رہتے ہوئے بھی، سب چیزیں خداوند آپ کو آج ہی نہیں دے دے گا۔ خداوند آپ کو ان مشکلات میں سے گزارے گا تاکہ ذہنی طور پر آپ کو ان چیزوں کا احساس ہو کہ خداوند مجھے ان مشکلات میں سے نکالنے کے بعد یہ چیزیں دے رہا ہے۔ ہمیں ان برکات کا احساس بھی ہوگا اور ہم ان کی کیئر بھی کریں گے۔ کیا ہم اس کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ خدا ایسا دکھ ہمیں نہیں دینا چاہتا کہ ہماری زندگی کا ستیہ ناش ہو۔ خداوند ہماری تربیت چاہتا ہے۔ تو جینے کا ڈھنگ یہ بھی ہے، جب آپ ایک مسیحی کی حیثیت سے زمین پر ہیں، ہم مسیحی کی حیثیت سے زمین پر زندہ ہیں، تو ہمیں یہ چیز بھول نہیں جانی چاہیے کہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے اندر دکھ بھی آئیں گے۔ ایک میوزیشین تھا، اس نے ایک بار کہا کہ جو زندگی ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نوٹس کی طرح ہے۔ ہارمونیم پہ آپ نے دیکھا ہوگا اوپر کالے سر ہوتے ہیں، نیچے سفید ہوتے ہیں، تو اس نے کہا وائٹ سروں کے ساتھ ساتھ بلیک نوٹس بھی ہیں، مطلب خوشیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو غم میں سے بھی گزرنا پڑے گا، تکالیف میں سے گزرنا پڑے گا، تاکہ آپ مسیح پر اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں۔ خوشی میں تو ہر کوئی ہاللیلویا کہتا ہے، خوشی میں تو ہر کوئی نعرے مارتا ہے، لیکن جب بیمار ہو، جب تکلیف ہو گھر کے اندر، جب گھر کے اندر روٹی نہ ہو، تنگ دستی ہو، اس وقت کیا ہم خداوند کے ساتھ وفادار رہیں گے؟ کیا اس وقت بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے؟ یہی ہم ایوب کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں، اور یہی کچھ خدا ایوب کی لائف سے ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ ایوب کی جو زندگی ہے وہ بڑی حیران کن زندگی ہے۔ کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامائی سی کہانی ہے، شاید یہ حقیقت نہیں، لیکن چونکہ بائبل مقدس میں ہے اس لیے ہمیں اس کو ماننے میں، اس کو تسلیم کرنے میں، اس کا یقین کرنے میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اگر یہ جھوٹی کہانی ہوتی تو یہ خدا کے کلام میں موجود نہ ہوتی۔ یہ خدا کے کلام میں موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سچی کہانی ہے، اور یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، ایوب کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ضرور آئیں گے، اور ہمیں ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں خداوند کی پرستش اور ستائش کرنی چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، گلشن کی فقط پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بھی زینت ہوتی ہے۔ گلشن کی فقط پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بھی زینت ہوتی ہے، جینے کے لیے اس دنیا میں غم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم ناکام ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں فیلئر آتا ہے، اسی وقت ہم اپنے کردار پر غور کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوا میری زندگی میں، ایسا کیوں ہوا، اور پھر اسی وقت ہم اپنی اس نیگیٹو کنڈیشن کو خدا کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ خداوند سے فضل مانگ سکیں کہ خداوند میری زندگی سے اس ناسور کو نکال، میری زندگی سے اس ناسور کو نکال۔ اور جب ہماری زندگی میں دکھ آتے ہیں، ہم خداوند کے اور قریب جا سکتے ہیں۔ خداوند ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اور خداوند کے، جب بچے کو کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، وہ بھاگ کے ماں کے پاس یا باپ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ پھر اس کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں، پھر وہ بچہ اپنی تکلیف میں کمی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے دکھوں میں سے، تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں، ہم جب اس کی پریزنس میں آتے ہیں، ہم جب اس کی حضوری میں جھکتے ہیں، تو وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں تھام لیتا ہے، اور پھر وہ ہم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور ہم اس دکھ کی گھڑی میں خداوند کی تعریف کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایوب نے ان سب باتوں میں خداوند کا گناہ نہیں کیا، وہ کھڑا رہا، اور اس کے دوست آئے اس سے ملنے کے لیے۔ جب اس کے دوستوں نے اس کی حالت دیکھی تو اس کے دوست کئی دن تک خاموش بیٹھے رہے، مطلب ان کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کو تسلی دیتے۔ وہ کون سے الفاظ ڈھونڈتے؟ اس شخص کے سارے بچے مر گئے، اس شخص کا سارا بزنس ختم ہو گیا، اور اس شخص کی حالت، اس کی جلد اس قدر گل چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، ہم اس سے کیا تسلی کی بات کریں؟ لیکن اس کتاب کا جو اینڈ ہے بڑا خوبصورت ہے کہ خدا دوبارہ سے ایوب کو بحال کرتا ہے، اور خدا ایوب کو دوبارہ سے ریسٹور کرتا ہے۔ خداوند ہمیں دکھ میں ہی پڑا نہیں رہنے دیتا، بلکہ خدا کچھ وقت کے لیے ہمیں آزمائش کی اس گٹھالی میں ڈالتا ہے
اور ہمیں اور ریفائن کر کے باہر نکالتا ہے. اور پھر وہ تمام برکات جو ایوب سے چلی گئی تھی، شیطان نے ان کو چھینا تھا، خداوند نے ڈبل کر کے اس کو واپس کر دیا. آمین. تو جب ہماری زندگی میں فیلئر آتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم خداوند کی اور بھی زیادہ ستائش کر سکتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اور زیادہ خداوند کی تمجید کر سکتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو اور بھی مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ہم چرچا نہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں بھئی ایسے خدا سے دعا کرنے کا کیا فائدہ جو میری دعاؤں کا جواب ہی نہیں دے رہا. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم مطلبی لوگ ہیں. ہم اسی وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں یا کرتے ہیں جب تک خداوند اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور جب خدا خاموش ہو جاتا ہے پھر ہم دعا بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم خادموں سے نہیں ملتے، پھر ہم عبادتوں میں نہیں جاتے، بلکہ ہم عام دنیا دار لوگوں کی طرح زندہ رہتے ہیں. اور میں نے اتنے سالوں میں بے شمار لوگوں کو آن اینڈ آف ہوتے ہوئے دیکھا. آ گئے، پھر 2 سال کے لیے غائب ہو گئے، 2 سال پتہ ہی نہیں بھائی یہ تھے. پھر 2 سال کے بعد اچانک وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے آتا ہے، کہنا جی میرا سب کچھ ہی ختم ہو گیا جی، نوکری بھی چھوٹ گئی، میری بیوی دی بھی چھوٹ گئی، میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اتنے مدعے وہ بتاتا ہے، اتنی پریشانیاں بتاتا ہے. پھر وہ روتا ہے، اوہ خداوند اب میں کہیں نہیں جاؤں گا. اچھا جی. پھر وہ 3-4 مہینے لگاتا ہے خداوند کے ساتھ، پھر کچھ بحالی آتی ہے، واقعات اور حالات اپنے معمول پہ واپس آ جاتے ہیں، پھر وہ بندہ بھی واپس چلا جاتا ہے، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. 6 مہینے سال لے پھر وہ چھٹی تے چلا جاتا ہے. یہی ہماری زندگی. جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اس کے ساتھ رفاقت میں وقت، خوشی ہو غم ہو، ہم خداوند کے ساتھ ہی رہیں. آمین. تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم بغیر نجات کے کلیسیوں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دعائیں کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم نے مسیح کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ نہیں کیا، اگر ہم نے مسیح کے لیے زندہ رہنے کا فیصلہ نہیں کیا تو ہم کبھی بھی خدا سے برکت کو نہیں پا سکیں. اور آج کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر حالت میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں، ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں، ہم اس کی محبت میں بنے رہیں اور یوں اپنی زندگی سے خدا کا جلال جائیں. یہ ایک غلط سوچ ہے کہ اگر ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم پہ کوئی مشکل نہیں آتی، بلکہ جب مشکل میں لوگ آپ کو خداوند کی تمجید کرتا ہوا دیکھیں گے ان کا ایمان بڑھے گا، کیونکہ یہی وہ حالت ہوگی جس میں آپ مسیح کی گواہی دے پائیں گے. دکھ میں، رنج میں، تکلیف میں، مصیبت میں جب لوگ آپ سے ملنے آئیں گے وہ آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھیں گے، وہ ایمان میں تازہ ہو کر واپس جائیں گے کہ اس بہن پہ بڑی بپتا پڑی، اس بھائی پر بڑی مصیبت آئی، لیکن یہ اپنے ایمان میں کھڑا ہوا ہے. ہاللیلویا، خداوند کی تعریف. لیکن جب وہ آپ کو خدا کے خلاف باتیں کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہم سے زیادہ دعا گو تھا، یہ تو ہم سے زیادہ کلام کو جانتا تھا، لیکن آج یہ خدا کے خلاف بول رہی ہے یا بول رہا ہے. تو پھر ان کا ایمان کمزور ہوگا، وہ خدا پر ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے. لیکن جب وہ آپ کو ایمان کی گواہی دیتا ہوا کہ بہن مجھ پر یہ بڑی مصیبت آئی ہے لیکن میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں کہ خداوند مجھے ضرور اس میں سے نکال لے گا، یہ ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اور خداوند پہ توکل کروں گا. میں اس ساری مشکل میں خداوند اس مشکل کی گھڑی میں سے نکال لے. پریز دی لارڈ. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگنا شروع کریں.